پتہ نہیں پھر انسان کی زندگی رہے نہ رہے، انسان کو تو اپنا نہیں پتا کہ وہ کب تک زندہ ہے، مرے گا ہاتھ خالی ہیں، شاید یہی چند آنسو ہوں جو نجات کا باعث بن جائے۔ ایک عالم دین، ان کی زندگی میں عادت تھی کہ ہر جمعرات کی رات کربلا، لیکن نکلتے تھے صبح صبح نجف سے اور پیدل جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ سواری ہے، سوار بیٹھ جایا کریں۔ کہا اگر میں نے کچھ دیکھا نہ ہوتا تو میں ضرور سوار ہوتا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کیونکہ میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں، میرے پاس ایک عصا ہوتی تھی، اسی میں اپنا کچھ تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر چلتا تھا۔ ایک دن شدید گرمی تھی، میں صبح نکلا تو مجھے پیاس کا احساس ہوا۔ میں نے کہا ابھی پانی نہیں پیتا، رستہ لمبا ہے، بعد میں پی لوں گا۔ کہا ایک جگہ جب درمیان میں پہنچا تو اتنی شدید گرمی تھی، تو میں نے جیسے ہی اپنا پانی کا وہ برتن نکالا، گرمی کی شدت سے پانی اڑ چکا تھا، بخار ہو گیا، اور حالت میری یہ تھی کہ میرے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا اور میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میں ایک سرسبز سی جگہ پر ہوں، باغ ہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ گھوم رہے ہیں۔ تو میں نے ایک شخص سے، جوان سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کبھی کربلا نجف کے راستے میں نہیں دیکھی۔ کہا ابھی تم بہت پیاسے ہو، یہ پانی پی لو پہلے۔ کہا جیسے ہی میں نے پانی پیا، میں نے ویسا پانی کبھی پیا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ زوار امام حسین کا برزخ ہے، اور جو امام کا زائر ہے اسے اس برزخ میں لایا جاتا ہے۔ کہا اگر یہ میں نے دیکھا نہ ہوتا تو میں بھی سواریوں پر جاتا۔ عزیزان محترم، ہم اس ہدف جو نہائی ہدف ہے، احادیث بیان ہوتی ہے کہ الاخلاص غایت الدین، اخلاص جو ہے وہ دین کی وہ جگہ ہے کہ جہاں آخری مقام ہے۔ اگر اخلاص ہے تو آپ دین کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خوب انسان کیسے اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ اس کا ہر کام خالص ہو؟ کیوں اخلاص چاہیے؟ کیوں خلوص چاہیے؟ چند دن بہرحال خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو سکے۔ اب آج کی شب وہ شب ہے کہ جہاں لوگوں نے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کا انتخاب کر لیا۔ کئی لوگ تھے، آج کی رات بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اس نیت سے الگ سے اپنے لشکر سے آئے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیں، مگر انہوں نے جب بچوں کی گریوں کی آواز سنی تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم قیامت میں خدا کو کیا دکھائیں گے؟ امام کے پاس آئے اور امام نے قبول کر لیا، اور دن میں امام سے کچھ گھنٹے امام کے ساتھ امام کی رکاب میں لڑے اور شہدائے کربلا ہو گئے۔ یہ قرب کہ اللہ کے نزدیک ہوں، یہ ساری محنت اس لیے، یہ ساری چیزیں اس لیے عزیزان محترم۔ جب تک انسان 2 رکعت نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ قربتاً اللہ، کیوں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ خود میں کیسے قریب ہوں جبکہ میں باوجود اس کے کہ میں زندگیوں میں مشکلات میں ہوں، آلودہ ہوں، گناہ کے اندر ہوں، میں کیسے قرب حاصل کروں؟ یعنی اللہ کے نزدیک قرب یعنی ایک لذت ہے۔ کیسے عرفا 3 گھنٹے تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیسے کوئی سجدوں میں ہے، کیسے کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ لذت اسے محسوس ہوتی ہے، زمین اور آسمان اس کے آگے کھل جاتا ہے۔ میں یہ قربت کو کیسے حاصل کروں؟ وہ قربت کا مزہ کیا ہے؟ وہ لذت، وہ ذائقہ کیا ہے؟ عزیزان محترم، کوئی اور مکتب، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ 3 سال کی بچی روز عاشورہ اپنے بابا کے بدن پہ نہیں پہنچ پائی۔ خوب یہ احساس یہ آج
آپ پوری دنیا کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک لمحے کے لیے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائے، آپ اس کے لیے تو آئے ہیں۔ خوب یہ جو لذت، یہ جو عبادت عزاداری اور گریے کی ہے، یہی قدم ہے قربتاً اللہ کا۔ آج دنیا عزاداری پہ گفتگو کرتی ہے، آج دنیا پتہ نہیں کیا کیا ہے، بہرحال دنیا کو بولنے دیا کریں، جب تک وہ خود وادی حسین میں نہیں آئے گا اسے محسوس نہیں ہوگا درد کہتے کسے، مشکل کہتے کسے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو رات شب عاشور اپنے اصحاب کو بلا کر اور ان سے گفتگو کی اور انہیں کہا کہ انہیں مجھ سے مشکل ہے، آپ جا سکتے ہیں، آپ جائیں، مگر آپ کے سامنے ہے 3 دفعہ شمع بجھائی گئی اور اس کے بعد پھر روشن، کوئی نہیں گیا، تاریخ نہیں لکھی کہ کسی نے امام کو چھوڑ کے گیا ہو۔ حضرت عقیل کے بھائی کھڑے ہو گئے کہ مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ خوب یہ اس مقام پر کیسے آ سکتا ہے کہ جب تک اسے وہ لذت نہ چکھائی جائے۔ امام نے جب یہ سب دیکھ لیا کہ اب یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اب انہوں نے کسی نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ حیات اور ممات امام تھا، امام کے گرد گھوم رہے تھے۔ پھر امام نے انہیں جنت کے مقامات دکھائے، ان کو دکھائے کہ یہ تمہارے مقامات ہیں۔